السلام علیکم، ٹی وی انٹلیکٹ میں خوش آمدید، آپ کا علم دوست چینل۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عاشورہ کا روزہ یا فاقہ کشی، اہمیت اور فضیلت۔ اگر ہم اسلامی تاریخ دیکھیں تو دو بڑے مکتبہ فکر ہمیں نظر آئیں گے، اہل سنت اور اہل تشیع۔ ان مکتبہ فکر میں آپ کو بہت ساری پریکٹسز سیم ملیں گی اور کچھ میں فرق بھی ملے گا۔ آج جو ہمارا موضوع ہے فاقہ کشی اور روزہ، یہ تھوڑا سا ان دونوں مکتبہ فکر میں اس میں اختلاف ہے۔ پہلے ہم چلتے ہیں روزے کی طرف کہ عاشورہ کے روزہ کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ عاشورہ 10 محرم کے روزے کی اہمیت معلوم کرنے کے لیے اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو تقریباً ہمیں 50 سے زائد احادیث اس موضوع پہ ملیں گی، جو تقریباً 8 صحابہ کرام سے روایت ہیں۔ ان میں سے ہم کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس سے ہم اس دن کے روزے کی اہمیت معلوم کر سکتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے بیان کیا ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے عاشورہ کے دن کے اور اس رمضان کے مہینے کے اور کسی دن کو دوسرے دنوں سے افضل جان کر خاص طور پر قصد کر کے روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری 2006۔ صحیح مسلم میں ایک طویل حدیث ہے جس میں کا کچھ حصہ آپ کو ہم پڑھ کر سناتے ہیں۔ اور عرفہ کے دن کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور اگلے سال کے گناہوں کا بھی۔ اور یوم عاشورہ کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اس سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ عاشورہ کے روزے کی کیا فضیلت ہے۔ بخاری شریف میں ایک اور روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کا سبب معلوم فرمایا تو انہوں نے بتایا کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دلائی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کے شریک مسرت ہونے میں ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی اس کا حکم دیا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج بھی یہودی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں۔ یوم کپور کے نام سے یہ روزہ ہے جو آج بھی یہودی رکھتے ہیں، اور اسرائیل میں باقاعدہ اس کو پبلک ہالیڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور ایک سروے کے مطابق اسرائیل میں 70 سے 80% یہودی یوم کپور کا روزہ رکھتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں فاقہ کشی پر۔ اہل تشیع مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ 10 محرم کو فاقہ کشی کرتے ہیں۔ فاقہ کشی ہے کیا؟ فاقہ کشی میں روزے کی طرح سحری کی جاتی ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں کھایا جاتا، اور تقریباً 3-4 بجے یعنی کہ عصر کے وقت فاقہ کشی ختم کی جاتی ہے اور کچھ کھایا جاتا ہے۔ فاقہ کشی معصومین کربلا کی یاد میں کیا جاتا ہے، کیونکہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عظیم شہادت کربلا میں حاصل کی، اور اس دن پورے دن بھوکے پیاسے رہے، اور معصومین کربلا پہ پانی بند تھا، اور انہی کی یاد اہل تشیع مکتب فکر فاقہ کشی کرتی ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب عاشورے کے روزے کی اتنی اہمیت ہے تو امام علی مقام اور ان کے سارے رفقاء نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ تو اس کے لیے ہم قرآن پاک سے رجوع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی 184 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھیں نہیں، وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس
آیت مبارکہ کو اگر ہم غور سے پڑھیں تو یہ فرض روزوں کے بارے میں ہمیں حکم دے رہی ہے، یعنی کہ اگر آپ سفر میں ہوں تو فرض روزے بھی آپ نہ رکھیں اور بعد میں جب آپ سفر سے آ جائیں تو آپ ان روزوں کو پورا کر لیں۔ امام علی مقام اور پورا لشکر جو تھا وہ سفر میں تھا اور جنگ کی حالت میں تھا، تو اگر انہوں نے روزہ نہیں رکھا تو انہوں نے احکام الہی کی ہی پابندی کی۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ 10 محرم کو روزہ رکھیں یا فاقہ کشی کریں۔ اس سلسلے میں ہم پھر قرآن مجید سے رجوع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ 159 آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک صفا اور مروہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے، اور جو کوئی نیک کام کرے تو خدا قدر شناس اور دانا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ تعلیم حاصل ہوتی ہے کہ کسی بھی ہم اللہ پاک کے نیک بندے عمل کی پیروی نیکی سمجھ کے کریں تو اللہ پاک اس کا بھی ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر ہم روزہ دیکھیں تو یہ نبی پاک اور صحابہ کرام کی سنت ہے، اور فاقہ کشی معصومین کربلا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ اہل تشیع برادری یا اہل سنت برادری جو بھی روزہ رکھ رہی ہے اور فاقہ کشی کر رہی ہے، اس آیت مبارکہ کے حساب سے اگر وہ ان کی نیت نیکی کی ہے تو اللہ پاک دونوں کو اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں نیک عمل نیک نیتی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دونوں جہاں میں بلند مقام عطا فرمائے، آمین۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ شکریہ۔